اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بیان کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے میرے اور آپ کی پیارے آقا، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبتوں کو ترانے والے آقا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، بے کسوں کے سہارے، پورے جہاں کے پالن ہارے، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جھوم کر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا موضوع ہے شان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں، جسے صدیق اکبر بھی سیدنا بلال کہتے ہیں، وہ بلال میرے آقا کا بلال۔ آج لوگ سفید چمڑی پر ناز کرتے ہیں۔ بلال کی چمڑی سفید نہیں، کعبے کی دیواروں کی طرح، کعبے کے غلاف کی طرح بلال کے چہرے کا رنگ تھا۔ میری زبان میں ہمت نہیں کہ میں حضرت بلال کو کالا کہوں۔ جو بلال کو کالا کہے بے ادبی سے، اس کا دل کالا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ نے بلال کو وہ رنگ دیا تھا جس کا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں، ان کی زندگی کی کہانی صبر و ایمان کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کی والدہ امیہ بن خلف کے گھر میں غلام تھی۔ جیسا کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی عرب معاشرے میں غلام بازار بہت عام تھے۔ ان دنوں عرب رسم و رواج کے مطابق غلاموں کو اپنے آقاؤں کی مالکیت سمجھا جاتا تھا، اور ملکہ آزادانہ طور پر ان کے ساتھ سلوک اور تصرف کرنے میں آزاد تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قریش کے سربراہ امیہ بن خلف نے خریدا تھا، جو بت پرستی کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرائض سونپے تھے وہ یہ تھے کہ وہ دن میں اپنے اونٹوں کو دیکھتے تھے اور شام کے وقت ان کے کھانے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس وقت کے دوران تب جزیرہ نما عرب کی ثقافت بدترین کا رواج تھا اور مشرکانہ رسوم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، جس نے تمام انسانیت کے لیے انصاف اور مساوات کی تبلیغ کی اور لوگوں کو بت پرستی سے دور رکھنے کا مشورہ دیا۔ ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ نے خود کو نئے مذہب کی تعلیم کی طرف راغب ہونے کا احساس کیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور بعد میں آپ نے فرشتوں کی آواز کی وجہ سے آپ پہلی بار مؤذن بنے۔ جب آپ کے آقا یعنی کہ امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اسے اس حد تک اپنے اوپر تشدد کا نشانہ بنا لیا جہاں سے وہ مذہب ترک کر دے گا۔ ابو جہل کے حکم پر حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کے ذریعے گھسیٹا گیا، جہاں بچوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ آپ نے کئی اذیتیں برداشت کی، صحرا کو سورج کے نیچے بندھے ہوئے تھے اور مارے پیٹے گئے تھے۔ آپ نے اپنے سینے پر ایک گرما گرم چٹان رکھی تھی، لیکن کسی بھی چیز نے انہیں دین اسلام قبول کرنے کے فیصلے پر افسوس نہیں کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں سنا جس نے اتنا مضبوط ایمان رکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی ادائیگی کے لیے بھیجا اور حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ صوفی کیا خوب فرماتے ہیں، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے تو آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے، پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے۔ آپ نے کہا، جب دنیا میں فضائل بیان کی جاتی ہے تو آپ کو ہمارے درمیان فضائل کا نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ صوفی کیا خوب فرماتے ہیں، نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے۔ بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، نبی ہے بولتا قرآن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے افریقی غلام تھے جس نے اسلام کی دعوت قبول کی تھی اور بڑھ کر پیارے صحابہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے۔ اس دنیا سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہ بہت غمزدہ تھے اور آپ نے شہر و شام ہجرت کے لیے چھوڑ دیے۔
مشہور ہے کہ اس کے بعد صرف ایک بار پھر ہوا جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ آخری بار تھا جب انہوں نے مدینہ منورہ میں اذان دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں ختم کروں اس سے پہلے آپ سب کو عاشق رسول، معزز رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک دن کھیت میں کام کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ گھر پہنچے تو یکا حالت خراب ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی اہلیہ محترمہ رونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا، انتظار اور جدائی کی گھڑیاں ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دیکھو یہ ہے اللہ کی شان۔ ایسا ہی ہوا۔ دوسرے روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے اور آپ تب 63 سال کے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ 57 سال کے تھے۔ اس طرح حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر پا کر وفات پائی اور مشق میں بابو صغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت فرما جانے کی خبر سن کر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے۔ دشمنان دین نے اللہ والوں پر ہمیشہ سختیاں کی ہے، پر اللہ والوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دین و ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔